حضرت نوح علیہ السلام جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے، انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو کہا کہ آؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ، وہ نہیں آیا اور غرق ہو گیا۔ اس کشتی کو بنانے کے لیے آلموسٹ 100 سال کا عرصہ لگ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان سے پانی کھول دیا۔ آئیے حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعے کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے آلموسٹ 1000 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت آدم کے بعد کی نسلیں جو کہ نیک تھی اور ان میں خدا کا خوف موجود تھا، مگر آہستہ آہستہ پھر شیطان نے لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا اور کہا کہ تم لوگ اپنے نیک بزرگوں کو یاد کرنے کے لیے بت بنا لو۔ پھر انہوں نے بت بنانے سٹارٹ کر دیے اپنے نیک بزرگوں کو عزت دینے کے لیے۔ سٹارٹ پہ تو یہ لوگ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، مگر آہستہ آہستہ کچھ نسلوں بعد انہوں نے بتوں کی پوجا سٹارٹ کر دی۔ کفر اور شرک عام ہو گیا، لوگ ایک اللہ کی عبادت چھوڑ کر بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ تب لوگوں کی عمریں بہت زیادہ لمبی ہوا کرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر بھی آلموسٹ 950 سال تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کا پیغام دیا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اور خبردار کر دو اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، وہ نہایت ہی مہربان ہے اور بخشنے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت محنت کی تبلیغ کے لیے۔ وہ لوگوں کے گھروں میں جاتے تھے، وہ اجتماعات میں جاتے تھے تاکہ اللہ کا پیغام لوگوں کو دے سکے، لیکن چند لوگوں کے علاوہ کوئی شخص بھی حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لایا۔ آلموسٹ 70 سے 80 کے قریب لوگ ہوں گے جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دعوت دیتے دیتے کئی صدیاں گزر گئی۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ اگر تم واقعی سچے ہو تو جس عذاب کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو تو اس کو لے آؤ۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کو پریشان کرتے، وہ برائی میں بہت آگے بڑھ گئے، جس وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ اے نوح آپ پریشان نہ ہو، جو لوگ بھی آپ پر ایمان لا چکے وہ لا چکے، اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، بس آپ غمگین نہ ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کر دی کہ اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا تو حضرت نوح علیہ السلام بہت غمگین ہو گئے، بہت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اللہ کے آگے بد دعا کی، اے میرے پروردگار اس روح زمین پر تمام منکروں کو تباہ کر دے اور تمام مومن مرد اور عورتوں کو بخش دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ نہیں جانتے تھے کہ اتنی بڑی کشتی وہ کیسے بنائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت نوح علیہ السلام کی مدد فرمائی کشتی بنانے کے لیے۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے، وہاں پر نہ تو درخت تھے اور نہ ہی پانی تھا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے وہاں پر درختوں کو اگانا شروع کیا، پھر ان کو کاٹ کر آہستہ آہستہ کشتی بنانا شروع کی۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے کہ یہ کیسا مجنون ہے جو کہ پہاڑ کے اوپر کشتی بنا رہا ہے۔ آہستہ آہستہ کشتی بننا سٹارٹ ہو گئی اور حضرت نوح علیہ السلام کو آلموسٹ 100 سال لگ گئے اس کشتی کو بناتے ہوئے۔ اس کشتی کی لمبائی آلموسٹ 300 گز تھی، اس کی اونچائی 30 گز تھی اور اس کی چوڑائی 50 گز تھی۔ یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح کھلی ہوئی نہیں تھی، یہ جیسے نیچے سے بند تھی ویسے اسے اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا تاکہ اوپر سے پڑنے والی بارش سے اس کو نقصان نہ ہو۔ اس کشتی کے 3 فلور تھے اور ہر ایک فلور میں ایک دروازہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ تمام مومنوں کو، اپنے گھر والوں کو اور اس روئے زمین پر تمام جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو اپنے ساتھ کشتی میں سوار کر لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین سے پانی کھول دیا، اس روئے زمین پر رہنے والے تمام جانوروں اور انسانوں کو غرق کر دیا ماں سوائے ان کے جو اس کشتی میں سوار تھے۔ پانی کا لیول پہاڑوں سے بھی اوپر چلا گیا تھا۔ نبی ہونے کے باوجود بھی حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کشتی میں نہ آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے کہا کہ بیٹا آپ کشتی میں آ جاؤ، کافروں کے ساتھی نہ بنو، جس پر اس نے کہا کہ میں کسی پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا اور میں بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے حکم سے کوئی بھی نہیں بچنے والا مگر وہ جس پر اللہ رحم کرے۔ باپ اور بیٹے کی گفتگو جاری تھی کہ ایک طوفانی لہر نے ان کے بیٹے کو غرق کر دیا۔ جب اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے غرق ہوتا ہوا دیکھا تو وہ بہت غمگین ہو گئے اور بہت اداس ہو گئے اور رونے لگے اور اللہ سے شکوہ کیا کہ یا اللہ تو نے تو کہا تھا کہ تو میرے گھر والوں کو نجات عطا فرمائے گا، مگر یہ ناممکن ہے کہ تو اپنا وعدہ پورا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح وہ آپ کے اہل میں سے نہیں تھا، وہ کافر تھا اور کفر نسب کو ختم کر دیتا ہے۔
اے نوح اب ہرگز مجھ سے وہ چیز نہ مانگے جس کا آپ کو علم نہ ہو، جس پر حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ فرمائی اور کہا اے میرے پروردگار اگر آپ مجھ پر رحم نہیں کریں گے تو میں خرابی والوں میں سے ہو جاؤں گا، میں آپ سے وہ ہرگز وہ نہیں مانگوں گا جس چیز کا مجھے علم نہ ہو۔ کشتی حضرت نوح علیہ السلام ان کے ساتھی اور تمام جانوروں کی نسلوں کو لے کر بلندی پر تیر رہی تھی، مگر زمین میں کوئی چیز بھی موجود نہ رہی، تمام جانور، تمام انسان، تمام چرند پرند غرق ہو گئے ماں سوائے اس کے جو کشتی میں سوار تھے۔ 6 مہینے تک حضرت نوح علیہ السلام اس کشتی میں موجود رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ پانی کو نگل جا۔ اللہ کے حکم کے بعد زمین نے پانی کو نگل لیا اور تمام زمین خشک ہو گئی اور کشتی ٹھہر گئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ کشتی سے اتر آئیے، آپ پر برکت نازل ہوگی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے نیچے اتر آئے۔ پھر انسانوں کی نسل حضرت نوح علیہ السلام سے آگے شروع ہوئی اور جانوروں کی نسلیں بھی یہیں سے ہی شروع ہوئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافت، جن سے دنیا کی نسل آگے بڑھی۔ سام کی اولاد گندمی رنگ کی تھی، عرب، شام، فلسطین اور اسرائیل کے لوگ سام سے تھے۔ حام کی اولاد کالی رنگت کی تھی، افریقہ، ابریجنل، آسٹریلیا، انڈیا، ایجپٹ اور سودان کے لوگ حام کی اولاد میں سے ہیں۔ گوری رنگت کے لوگ جافے کی اولاد میں، چائنا، جاپان، کوریا اور یورپ کے لوگ جافے کی نسل میں سے ہیں۔ حضرت نوح کا چھوٹا بیٹا جو ایمان نہ لانے کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا تھا، اس کا نام کینان تھا۔ اس سے کوئی بھی نسل آگے نہیں بڑھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب نوح نے ہمیں پکارا تو دیکھ لو ہم کیسی اچھی دعا قبول کرنے والے ہیں، ہم نے اسے اور اس کے فرما برداروں کو اس زبردست مصیبت سے بچا لیا اور اس کی اولاد ہم نے باقی رہنے والی بنا دی۔ طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آلموسٹ 350 سال تک زندہ رہے۔ جس کشتی پر حضرت نوح علیہ السلام نے سفر کیا اس کشتی کی باقیات ریسرچرز نے ترکی میں ڈھونڈ لی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اس واقعے کو نشانی بنا کر ہم نے باقی رکھا، پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟